اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس میں اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے وہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو دو ادوار آئے عروج کے اور دو آئے زوال کے، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ کہ جو دوسرا زوال ان کا شروع ہوا تھا ان پر رومیوں کے حکمرانی کے بعد سے وہ جاری رہا یہاں تک کہ پچھلی صدی کے آغاز تک وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک نشأت ثانیہ کا عمل شروع ہوا۔ یہی مسئلہ اس حدیث نبوی کی روح سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، اوپر سے آپ دیکھیں گے تو پنجوں کا فرق نظر آئے گا، تلوے جوڑ دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، تو بٹوین دی لائنز اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، یہ کاربن کاپی ہے، وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا مسلمانوں کا، پھر زوال آیا فتنہ تاتار کے ہاتھوں، عربوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، بلکہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے۔ چند سو سال گزرے، بہت ہی طوائف الملوک کی اور بڑی مایوسی کا دور تھا، زوال اول۔ پھر معجزہ ہوا، جن تاتاریوں کے ہاتھوں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہ ایمان لے آئے، اور ان کے مختلف قبیلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک نشأت ثانیہ ملی۔ اس کے بعد اس کو بھی زوال آیا۔ وہ جو ہمارا دوسرا زوال تھا وہ سقوط ہسپانیہ سے شروع ہوا، 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں، عیسوی صدیوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب تقریباً پورا عالم اسلام یورپی اقوام کی غلامی کے اندر آ گیا۔ اب اس کے بعد سے امت مسلمہ کا بھی ایک نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے۔ تو ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ امت کی نشأت ثانیہ کا دور، دونوں امتوں کی۔ البتہ ایک بات میں نے بیان کی تھی، وہ اپنے آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں لینی چاہیے، اسلام کا معاملہ اور امت مسلمہ کا معاملہ اس کو علیحدہ کر دیجیے۔ اسلام کی تو نشأت اولیٰ ہوئی حضور کی بعثت اور خلافت راشدہ، لیکن اس کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال آج تک جاری ہے۔ وہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا بحیثیت قوم، کہ خلافت راشدہ کے بعد تو ان کے اصل عروج کا زمانہ آیا ہے، بنو عباس کا دور، عظیم ترین مملکت دنیا میں وہ تھی۔ لہذا مسلمانوں کو دو مرتبہ عروج اور دو مرتبہ زوال ہو چکا ہے۔
اسلام ایک ہی مرتبہ عروج کو پہنچا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال میں ہے آج تک، لیکن اس کے بعد ایک نشرت ثانیہ اس کی بھی شروع ہوئی ہے، ایک عمل ہے اس کا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں نے آج جو 2 آیتیں پڑھی وہ سورہ واقعہ کی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یہ مضمون قرآن میں آیا ہے اصل میں اس حوالے سے کہ انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو رحم مادر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے ایک انسان، ایک ننھا سا انسان دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس کو تو تم جانتے ہو، لیکن جو نشأت آخرہ ہونی ہے دوبارہ، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ کہا گیا ہے سورۃ النجم میں، اس کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ کیسے ہوگا؟ کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے؟ تو خدا کے بندو یہ سوچو، پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا؟ ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کو بنا دینا آسان تھا؟ اگر یہ روز آپ دیکھ نہ رہے ہوتے تو کوئی بتاتا کسی کو کہ ایسا ہو سکتا تو کوئی مانتا؟ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، وہ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو، نطفے سے اور ان تمام مراحل سے ایک مکمل انسان، اسی میں سے آئنسٹائن نکل آیا ہے، اسی میں سے ڈارون نکل آیا، اسی میں سے شیکسپیئر نکل آیا، اور تو اور اسی میں سے انبیاء نکلے، اسی میں سے رسول نکلے، اسی میں سے اولیاء اللہ نکلے۔ تو یہ نشأۃ الاولیٰ جو ہے اس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو پھر نشأۃ اخریٰ جو ہے اس میں تمہیں شک کیوں؟ یہ میں نے آج خاص طور پر آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہے اس میں اس بات کا امکان کہ دوبارہ نشأت ثانیہ ہو جائے گی اسلام کی، اور تیسری مرتبہ نشأت ہو جائے گی ثالثہ مسلمانوں کی، یہ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ بالکل وہ کیفیت ہے آج جو بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکڈنضر کے ہاتھوں، یروشلم جو ان کا مرکزی شہر، وہاں ان کا خانہ کعبہ، ہیکل سلیمانی مسمار، ایک اینٹ سلامت نہیں رہنے دی، 2 اینٹیں برابر نہیں رہی، اور تمام آبادی یا قتل اور یا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بیبیلونیا لے گئے، جس کو وہ کہتے ہیں اور ایرا آف کیپٹیوٹی، ہماری اسیری کا دور۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ معاملہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ وہ اجڑی ہوئی بستی جب دیکھی، یروشلم، کہیں باہر سے آئے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ عالم یہودیت تو وسیع تھا نا، کہیں سے آئے، اور یروشلم کو دیکھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ پڑا ہوا ہے مسمار، اور ایک انسان، ایک متنفس نہیں ہے، ایک متنفس۔ کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا اس کو؟ تو یہ ایک تعجب اس طرح کا کہ اب کیسے بستی ہے دوبارہ بسے گی، کیسے یہاں آبادی دوبارہ ہو جائے گی، یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ حال آج ہمارا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سورہ بقرہ میں ہے، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اللہ نے حضرت عزیر پر علیہ السلام۔ اب وہ تو سوئے ہوئے اس موت کی نیند، اس 100 سال میں ایک انقلاب آ گیا۔ یہ جو نبوکدنضر لے گیا تھا لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر، اس پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، سائرس کہ خورس، اور اس نے پھر جب عراق پر حملہ کیا، یہ بیبلونیا سے مراد عراق ہے، بابل، تو پھر اجازت دے دی، جاؤ واپس جا کے اپنا تم ہیکل بھی تعمیر کر لو، تم اپنی بستیاں آباد کر لو۔ اس عرصے میں وہ ایک قافلے بن کے آنے شروع ہو گئے، تو گویا کہ نشأت اخریٰ شروع ہو گئی۔ تو اس طرح پھر اسی وقت حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بستی تو آباد ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ اسلام پر بھی نشأت ثانیہ آ کر رہے گی، اور مسلمانوں کی نشأت ثالثہ آ کر رہے گی۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی یہ نشأت ثانیہ ہے، مسلمانوں کی نشأت ثالثہ ہوگی، پہلی عربوں کے زیر قیادت، دوسری ترکوں کے زیر قیادت،
ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، اسٹاک ایک ہی ہے۔ اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے، اسی عمل کے اعتبار سے میں پہلے آپ کو آیات سنا چکا ہوں، یہ سورہ انشقاق کی، فلا اقسم بالشفق، تو قسم کھاتا ہوں میں شفق کی۔ شفق کیا ہوتی ہے؟ سورج ڈوب چکا، لیکن کچھ لالی، کچھ اثرات ہیں دور سے، وہ جہاں غروب ہوا وہاں سے بھی اس کی کچھ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے روشنی، تو ابھی سرخی نظر آتی ہے۔ تو یہ شفق ہے کہ اصل سورج تو اسلام ڈوب چکا، کہاں ہے اسلام؟ ایک مذہب کی حیثیت سے ہے، دین کی حیثیت سے کہیں نہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں، سورج ڈوب چکا۔ لیکن شفق، اس کی تعلیمات تو باقی ہے نا، اس کی ایک یاد تو ہے نا کہ ہاں دور نبوی اور خلافت راشدہ میں وہ نظام تھا، قائم تھا۔ اس کے بعد تاریک رات آ گئی، واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تاریک کیا ہی سمیٹے گی رات، اور کیا سمیٹے گی؟ یہ دور میں جو گمراہیاں آئیں، جو فتنے اٹھے، وہ سب اس طویل رات کا حصہ ہے۔ لیکن پھر والقمر اذا اتسق، پھر جب قسم ہے چاند کی جب کو رفتہ رفتہ بھرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلی رات کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ جیسے کوئی سوکھی ہوئی ٹہنی سی ہو کوئی، اس کے بعد 14 دن میں کیا بن جاتا ہے؟ اذا اتسق، جب بھر جاتا ہے پورا۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم لازماً چڑھو گے ایک سطح کے بعد دوسری، طبق کے بعد دوسرا طبق، جیسے کہا گیا کہ سبع سماوات طباقا، جیسے یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو ایسے ہی تم طبقاً عن طبق، ایک مرحلے ایک درجے سے دوسرے تک چڑھائی ہوگی۔ تو یہ عمل جو ہے نشأت ثانیہ کا اسلام کا اور نشأت ثالثہ کا مسلمانوں کا، یہ تدریجاً ہوگا۔ یہ کام اب اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور کے عہد مبارک میں ہو گیا، کہ آپ کے دست مبارک میں صرف آپ کی حیات دنیاوی 23 برس، بلکہ حیات دنیاوی تو آپ کہیں کہ 61 برس تھی جو قبری حساب سے، لیکن ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو 40 برس ہے، پہلے وہ تو ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ 21 برس ہی بنتے ہیں نا، یا قبری حساب سے 23 برس ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 61 برس جو ہے یہ شمسی حساب سے ہے، حضور کی حیات دنیاوی جو ہے قمری حساب سے 63 ہے، لیکن اس کے بعد انقلاب آ گیا، ایک ہی نسل میں، ون لائف اسپین، ایک فرد کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے، اور ایک عظیم جو ہے نظام دنیا میں برپا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، ہونا ہے لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ اب اس وقت میں جو یہودیوں کا عمل شروع ہوا، جن مراحل سے گزرا، وہ بیان کر چکا ہوں۔ 1897 کی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی ظاہر، 1917 میں آپ کو معلوم ہے بالفور ڈیکلیریشن، انہیں اجازت مل گئی، جاؤ اب جا کے فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو، جائیداد خریدو، مکان خریدو، کھیت خریدو، جو ہونا ہو۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ 1967 میں اس نے 3 عرب ملکوں کو شکست فاش دے کر اپنے حدود بڑھا لی۔ یہ اس کی نشأت ثالثہ، اس کی نشأت ثالثہ ہے، کہ میں 2 نشأتوں میں تو گزر چکا تھا، لیکن اس وقت اس کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے۔ مسلمانوں کی جو نشأت ثانیہ کا عمل چل رہا ہے، بس نشأت ثالثہ، اس میں گڑبڑ ہوتی رہے گی میری گفتگو میں، اور اسلام کی نشأت ثانیہ، یہ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے عمل ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا، یہ دونوں علیحدہ بھی ہیں لیکن ایک بھی ہیں، ملے ہوئے بھی ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی ہے جس میں شراب ہے، پیمانہ ٹوٹ جائے تو کیا شراب کا اثر ختم ہو جائے گا؟ مسلمان ٹوٹ بھی جائیں، اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا۔ اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ لیکن وہ شکوہ میں یہ بھی کہتے ہیں، جو ان کی نظر میں مشہور، کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے،
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ساقی تو ہے نا جو جام کو حرکت میں لاتا ہے. اب دیکھیے جام وہاں بھی ہے، جام یہاں بھی ہے. اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے. ساقی جو جام کو گردش میں لا رہا ہے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو لے کر نکلے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا، وہ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا. تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدا بھی ہیں. لیکن اس وقت جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نشأت ثالثہ اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوؤں کا حامل عمل ہے. یہ بسیط عمل نہیں ہے، کوئی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ 3 pronged اٹیک جیسے ہوتا ہے فوجی اصطلاح میں. 2 pronged اٹیک، آپ نے کسی جگہ 2 طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکڑ لیں اپنا جو بھی ہدف ہے اس کو. تو 3 pronged اٹیک ہے کہ جو کفر کہہ لیں، امت باطل کہہ لیں، حزب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پچھلی صدی ہی میں، وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا زوال پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور پورا عالم اسلام یورپین کولونیل پاورز کا غلام، یہ لوسٹ ایب کو ہم پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 10 سال کے عرصے کے بعد ہی ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو گئی اور یہ کئی سٹیجز سے گزر چکی ہے. ابھی کچھ مراحل طے کرنے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ فاصلہ طے کر آئے ہیں. اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان بحیثیت قوم آزاد ہو جائیں. پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے انڈونیشیا سے چلے گئے، انڈیا سے چلے گئے، آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے، ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریباً آزاد ہو گیا. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ بھی در حقیقت اگرچہ احیاء اسلام سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ تحریکیں اکثر سیکولر قیادت میں چلی ہیں. انڈونیشیا میں سیکارنو ایک خالص سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکولر ذہن کے آدمی تھے. مذہب سے عملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق نظر نہیں آتا. اور اتاتورک تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو خالص سیکولر اور یوں سمجھیے ایک اعتبار سے اسلام دشمن شخص تھا. اگرچہ ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو اتاتورک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے. مجھے آج تک یاد ہے 1938 میں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اتنی ایکٹیویٹی تھی سیاسی اور ادبی کہ میں 6 برس کی عمر میں 32 میں پیدا ہوا، 38 میں 2 اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز فقط ایٹ دی ایج آف 6 ایئرز. ایک علامہ اقبال اور ایک مصطفیٰ کمال، یہ دونوں 1938 میں فوت ہوئے. تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا بظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا. سلطنت عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک ملک اس نے بچا لیا. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو رول ہے جو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آ سکتی. ہماری آنکھیں بند ہو جاتی اس کی خامیوں سے. اگر کسی سے بغض ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ سراپا شر ہے، برائی ہے، ایول ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو بھی مان لیں. جو بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اس کا بھی فہم ہونا چاہیے. صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہے. اب اگر صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا مصر سے نکال کر میڈیٹرینین میں تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. اگر سیوکارنو نے جدوجہد کی تو وہ ملے نیشنلزم کی بنیاد پر تھی. اگر مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بچایا تو وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. تو یہ سب نیشنلزمز تھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
یہ نیشنلزم تو در حقیقت خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگائے ہیں کاری، ان میں سے ایک زخم ہے۔ اس کولونیلزم کا دور جو ہے اس سے پہلے پورے عالم اسلام ہے، اسلام بس ہے، کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا، بلکہ پورا عالم اسلام جو ایک وحدت تھا اس معنی میں، اگرچہ حکومتیں جدا ہیں۔ اب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے، ایران میں صفویوں کی حکومت ہے، وہاں فلاں کی ہے، آگے عثمانیوں کی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ ویسٹ سے چل کر ایسٹ تک چلا جائے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے، کوئی نہیں پوچھتا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو۔ آپ کو معلوم ہے ایک سیاح چلتا ہے اور موراکو سے چلتا ہے ہندوستان میں آگے وزیر بن جاتا ہے، بھائی وہ کیسے بن گیا؟ ملت ایک تھی، ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے یوروپین کولونیلزم نے، المصر للمصریین الشام للشامیین، اور عربوں تم اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ یہ 1914 کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے ذریعے سے، یہ سب جو ہے لوکل نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم اور ملے نیشنلزم ایٹسٹرا۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک پورے پروسیس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ گویا کہ نشأت ثانیہ کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشأت ثانیہ کا ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اگرچہ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے، اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہے سیکولر ذہن کی، سیکولر مزاج کے لوگ تھے، لیکن حدیث نبوی ہے، حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کروا لیتا ہے کسی فاجر شخص سے، فاسق و فاجر شخص سے۔ اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاجر سے کاٹ دو، فاسق و فاجر، لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا نا، تو اس میں بھی گویا کہ ایک تائید جو ہے وہ اسلام کی تائید کا ایک پہلو ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارے احیائی عمل کا، تحریک پاکستان، اس میں بہت ہی منفرد ہے، ممتاز ہے۔ یہاں کوئی لوکل نیشنلزم نہیں تھا جسے انوالو کیا گیا ہو، اسلام کے نام پر تحریک پاکستان چلی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ واحد تحریک، پورے عالم، سارے عالم اسلام نے آزادی حاصل کی ہے نا، افریقہ کے ممالک نے بھی اور ایشیا کے ممالک نے بھی، کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں لگا سوائے تحریک پاکستان کے، اور اس کے نعرے سے گونج گیا پورا جو ہے بر صغیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ معاملہ تھا ہندوستان کا کہ جب خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ابھی خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، خلافت تو 1924 میں ختم ہوئی، لیکن سازش جو ہے یہودیوں کی وہ تو سب کو معلوم تھی، اور برطانیہ میں جب بالفور ڈیکلریشن آ گیا 1917 کا تو پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا حالات ہیں۔ تو اس وقت اگر احتجاجی تحریک چلی ہے پوری دنیا میں تو صرف ہندوستان میں۔ سوچئے، خلافت معاملہ صرف ہندوستانی معاملوں کا، مسلمانوں کا تو نہیں تھا، اگر یہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ، لیکن پوری دنیا میں اور کہیں پر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گی۔ کبھی ہوتا ہے نا جوئیں پڑ جائیں تو جوں اگر کان پہ رینگے گی تو پتہ چلے گا بھیا کوئی چیز چل رہی ہے، یہ احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ محاورہ ہے کان پر جوں تک نہ رینگے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پر تحریک چلی اور ایسی زبردست چلی کہ اس نے ہندو تک اس میں شامل، گاندھی شامل ہوا، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ ہے اس ایک جو ایسپیکٹ ہے احیائی عمل کا، یعنی تحریک آزادی کی، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اب کم سے کم ظاہری طور پر آزاد ہے، عسکری طور پر آباد ہے، اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی ہے، اگرچہ ابھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم غلام ہیں، اگرچہ ہمیں ابھی ان کے مالیاتی شکنجوں نے بھی جکڑا ہوا ہے، یہ ہے غلامیاں ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ براہ راست غلامی، ڈائریکٹ سلیوری، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ جو غلامیاں یہ تو اسلام کی نشأت ثانیہ سے ختم ہوگی، یہ مسلمانوں کی نشأت ثالثہ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمانوں کی نشأت ثالثہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، مسلمان آزاد ہو گئے، لیکن اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی تو یہ ذہنی غلامی بھی ختم ہوگی، اور پھر ہر ایک بات سے پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ پر توقع، اللہ سے امید رکھتے ہوئے پھر ہم باطل کو چیلنج کریں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اس احیاء علم کا ایک اور حصہ جو ہے عمل کا، وہ ہے علماء کی زیر قیادت۔ علماء دین جو ہے ہمارے،
یہ اصل میں ان کا جو نظام جو بنا ہے وہ تو اس وقت بنا تھا جبکہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تھیں، چاہے خلافت راشدہ نہیں تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جیسے کسی بھی حکومت کو مجسٹریٹس کی ضرورت ہے اور جو ہے جو بھی وہاں پہ حاکم ہوں ان کی ضرورت ہے، حکام کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مسلمانوں کی حکومتوں میں یہ تین عہدے تھے جس کے لیے نظام تیار کیا گیا تاکہ ان عہدوں کو پر کیا جا سکے۔ قاضی چاہیے تھے، فیصلے کر دیے تو وہ اسلام پڑھیں گے، فقہ جانیں گے تبھی تو فیصلے کریں گے اسلام کے مطابق، لہذا سارا ایمفیسس اس میں فقہ پر ہے، اس لیے کہ قانون کے حوالے ہی سے فیصلے ہوں گے۔ پھر اس میں مفتی حضرات کی جو کہ فقہ کے ایکسپرٹ ہوں، وہ قاضی کو مدد کر سکیں گے کہ اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے، دین کا فتویٰ یہ ہے، قاضی کو مدد کرنے کے لیے۔ آج کل اس کی جگہ وکیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے دور میں وہ مفتی ہوتے تھے، مفتی کا فتویٰ۔ اور یہ کہ تیسرے نمبر پر خطیب جو ہے، یہ جمعہ سرکاری ہوتا تھا، جمعہ جو آپ انفرادی طور پر نہ کوئی جامع مسجد بنا سکتے تھے اور نہ وہاں آپ خود کھڑے ہو کر خطیب بن سکتے تھے، نہیں، آپ عام مسجد بنا سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد بنا لیں، گلی گلی بنا لیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جامع مسجد وہ تو ایک آبادی میں ایک ہی ہوگی، اور وہاں پر خطیب جو ہے وہ سرکاری ہوگا، حکومت کا۔ ویسے تو یہ ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ اگر لاہور ایک صوبے کا جو ہے صدر مقام ہے، گورنر نماز پڑھا ہے جمعے کی، گورنر خطبہ دے، خلفائے راشدین خطبہ دیتے تھے، خلفائے بنو عباس کہتے تھے، حالانکہ یہ لوگ اصل میں خلفائے راشدین تو نہیں تھے، لیکن خطبہ تو دیتے تھے، بنو امیہ دیتے تھے خطیب۔ بہرحال تو یہ جو علماء کا معاملہ ہے، ان کا جو رول ہے آج، اس میں میں ایک نفی بھی کر رہا ہوں اور ایک مثبت بات بھی کر رہا ہوں۔ مثبت بات کیا ہے؟ اسلام کے سٹرکچر کو پریزرو کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ کہیں کوئی فتنہ اٹھے یہ کھڑے ہو جاتے اس کے مقابلے کے لیے، تاکہ اسلام کا جو ایک ڈھانچہ ہے باقی رہے۔ اگر ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ڈھانچہ ہی رہے تو اس میں کبھی اصل روح بھی پھونکی جا سکے گی۔ تو یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اسلام کا، جو مذہبی نظام ہے، مساجد عبادت، مساجد کو خطیب بھی تو چاہیے نا۔ اب وہ سرکاری خطیب تو ختم ہوئے تھے انگریز کے دور میں آ کر، اب تو خود ہی آپ مسجد بنائیے اور خطیب بنائیے اور خطیب خطبہ دیں۔ تو اس نظام کو برقرار رکھنے میں، اور اگر کہیں فتنہ اٹھے اعتقادات کے اعتبارات سے یا اسلام کے نظام کے اعتبارات سے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء موجود ہوتے ہیں۔ فتنہ ختم نبوت غلام احمد قادیانی جہانی لعنت اللہ علیہ اس نے شروع کیا، اس کے اندر دراڑ ڈالی، حملہ کیا، علماء کھڑے ہو گئے، علماء نے تحریکیں چلائی۔ پاکستان میں آپ کو بات ہے 1953 میں تحریک چلی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، اور 1974 میں کامیاب ہوئی۔ اور پھر ایک فاسق و فاجر آدمی کے ہاتھوں، بھٹو کوئی متقی پرہیزگار آدمی تو نہیں تھا نا، اس کے ہاتھوں اللہ نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ حالانکہ قادیانی توقع رکھتے تھے بھٹو کو اقتدار دلوانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن وہ جو توقع تھی کہ اس کے حوالے سے اب ہم، اس لیے انہوں نے خاص جو ہے وہ پریڈ میں سیلوٹ کر کی تھی، سرگودا سے جو ہوائی جہاز ہمارے اڑے فوجی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ربوے میں اس وقت کا جو ان کا جو خلیفہ تھا ناصر احمد، اس کو سیلوٹ کیا تھا۔ اس پر آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کا کام یہ تو ہے۔ کوئی اور فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں آ گئے، کئی کتابیں اس پر لکھی گئیں۔ اور اگر سر سید احمد خان نے نیچری قسم کی تفسیر شروع کر دی، جن میں معجزوں کا انکار ہے، جن میں یہ ساری چیزیں جو ہے، فرشتے کا بھی انکار ہے، تفسیر ہے، لکھا ہے تفسیر قرآن۔ جب یہ ایک ریشنلزم، جو ایک سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا، انگریز کے ساتھ آیا تھا نا، سائنسی تعلیم انگریزی زبان، اور اس میں یہ کہ نیوٹونین ایرا کی فزکس آئی، تو آنکھیں چوپٹ کھل گئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مرغوبیت ہم پر اتنی طاری ہوئی کہ اسلام کی ایسی تعبیر کی کہ تاکہ یہ لوگ، کون مانے گا آج سائنس کی دنیا میں کہ فرشتہ بھی کسی بلا کا نام ہے؟ کون مانے گا کہ جن بھی کوئی چیز ہے؟ کون مانے گا یہ کہ سمندر پھٹ سکتا ہے ایک عصا کی ضرب سے؟ کون مانے گا کہ آگ نے اور ابراہیم کو جلایا ہی نہیں؟ کون مانے گا؟ لہذا ان سب کو کاٹ دو۔ اسلام میں سے
جیسے ایک معمار کھڑا ہوتا ہے اینٹ کو توڑتا ہے تاکہ جوڑ ملا سکے، تو انہوں نے اسلام کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کی سر سید، اور اس کے بعد اس میں قادیانیوں کا حصہ ہے، علامہ مشرقی کا حصہ ہے، اور منکرین حدیث کا حصہ ہے ان کے بھی مقابلے میں۔ پھر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے علماء کی ادھر توجہ ہی نہیں تھی۔ اردو میں تو یہ کہ سب سے پہلے صرف شاہ ولی اللہ دہلوی کے 2 بیٹوں نے ترجمے کیے تھے، باقی کوئی تفسیر اردو میں انہی کے ایک بیٹے نے لکھی تھی، تفسیر عزیز شاہ عبد العزیز نے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں یہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ علماء کو تفسیر کی طرف کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی ساری دلچسپی فقہ سے تھی، فقہ پڑھو، سارا زور فقہ پڑھے۔ بہرحال اس حوالے سے لیکن پھر جو تفسیروں کا ایک سیلاب آیا ہے اور مسلمانوں نے آرتھوڈاکس انداز کے اندر جو صحیح تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میری ایک تحریر اس پر ہے کہ یہ 20ویں صدی کے اواخر سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، وہ 19ویں صدی کے اواخر سے 20ویں صدی کے وسط تک جو تفسیریں آئی ہیں، تو رجوع القرآن کا دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میں یہ کتاب ہے، خاصی ضخیم کتاب ہے، پڑھنے کی ہے جن کو بھی اس سے دلچسپی ہو، کہ بحیثیت مسلمان عوام جو ہے ہندوستان میں قرآن کا سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا، بس پڑھ لو ثواب حاصل کر لو جیسے آج ہے۔ باقی یہ کہ اصل میں کورٹ لینگویج جو تھی سرکاری وہ فارسی تھی، فارسی پڑھتے تھے لوگ، فارسی ہندو بھی پڑھتے تھے، آخر سرکاری ملازمتیں انہیں بھی کرنی ہوتی تھی نا، جیسے انگریز کے آنے کے بعد ہم نے بھی انگریزی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، اس لیے کہ حکومت کے اندر سرکاری ملازمت کرنی ہے سب نے پڑھ لی، تو مسلمانوں کی حکومت میں کورٹ لینگویج سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی سب پڑھتے تھے، اور فارسی میں کوئی ترجمہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی تفسیر تھی۔ پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، اور اس پر علماء کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے فتنہ کیا، یہ فتنہ ہے، یہ ترجمہ کرنا یہ گناہ ہے، لہذا ان کو تو قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا تھا باہر۔ لیکن اس کے بعد جب سر سید احمد خان کی وہ تفسیر آئی تو وہ ایک سٹیمولس بن گیا، ایک تحریک بن گئی مسلمان علماء کے لیے کہ بھائی ہم لاؤ قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کرو اردو زبان کے اندر، ورنہ تو یہ فتنہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے علماء کے اندر یہ مس تو ہے کہ وہ دفاع اسلام، عقائد اور اعمال سب کے اعتبار سے وہ دفاع اسلام کا کام تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کے جو اصل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کے اندر استعداد نہیں ہے، بلکہ میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ اسلام کا تصور بحیثیت دین ان کے ہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام کا تصور بحیثیت مذہب موجود ہے، اسلام کا تصور بحیثیت دین موجود ہی نہیں۔ اقامت دین کا لفظ ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ان کی لغت سے خارج ہے۔ مذہب اس میں یہ کہ مذہب کے اعتقادات، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ عقائد، عبادات، رسومات، دین کا نام مذہب ہے۔ ان میں اگر کوئی فتنہ اٹھے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ایک دفاع ہے، پروٹیکشن ہے، پروٹیکشنزم کہہ لیجئے اس کو، یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جتنے مجددین اٹھے ہیں، ایک پہلا مجدد جو تھا عمر بن عبد العزیز، وہ تو مجدد کامل تھا، اس لیے کہ اس وقت تک اور کوئی خرابیاں آئی نہیں تھی، اعتقادات میں، ایمانیات میں تو کوئی فساد پیدا ہوا ہی نہیں تھا، نہ ابھی جو ہے وہ ریشنلسٹ پیدا ہوئے تھے، معتزلہ، نہ کوئی اور، نہ مرجیہ، نہ فلاں، نہ وفلاں۔ لہذا اس کے 2 ہی کام تھے، ایک سیاست میں جو خرابی آئی تھی، موروثی بادشاہ، اس نے کہا میں نامزدگی کی وجہ سے خلیفہ بننے کو تیار نہیں، میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے مشورے سے جس سے چاہو خلیفہ بنا۔ تب لوگوں نے کہا ہم اپنے مشورے سے بناتے ہیں آپ کو، تب انہوں نے قبول کیا۔ اور دوسرے جاگیرداری جو آ گئی تھی، یہ جاگیرداری بیٹی ہے ملوکیت کی، بادشاہت کی بیٹی، بادشاہت کے پاؤں ہے جاگیردار، لہذا اس کے تو انہوں نے ساری جتنے بھی وثیقے تھے وہ منگا کے اور کیچی ہاتھ میں لے کے قتل کے پھینک دیے، ختم، جاگیرداری ختم۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز جو پہلی صدی کے مجدد ہیں وہ مجدد کامل تھے۔ بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ مجدد ہیں جزوی، جو فتنہ اٹھا اس کا استحصال کر دیا، جو وقتی ضرورت سامنے آئی دین کے اعتبار سے وہ پوری کر دی، لیکن دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی کوئی تحریک اس پورے عرصے میں نظر نہیں آتی۔ اس کے کچھ اسباب بھی ہیں لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں ان کے اس طرز عمل کی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی جو ہے حقارت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں، اس کی وجوہات ہیں، لیکن دی فیکٹ ریمینز جسے انگریزی میں کہتے ہیں
کہ کوئی دین کو اثر نو مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی تحریک نہ چلی، اور یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نہ وہ چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، جدید فکر سے نہ آشنا ہے، جدید سائنسز سے نہ آشنا ہے، آخر اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے؟ ہاں مسلمان حکومت ہو، اس میں قاضی کی حیثیت سے لگ جائیں گے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنی فقہ سے باہر نہیں نکلتے۔ اس قدر سخت فصیلیں جو ہیں، بڑی اونچی فصیلیں جو ہیں، یہ فقہ حنفی ہے، اس کے دائرے سے باہر قدم نکالنا گویا کہ کفر میں چلے جانا ہے۔ حالانکہ نظری طور پر مانتے ہیں کہ چاروں فقہ حق ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی فقہ سے قدم باہر نکال سکتے۔ بہرحال یہ میں نے دوسرا ان کا جو رول ہے پازیٹو وہ بھی بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور جو کمی ہے وہ بھی بیان کی ہے۔ اب ہے اصل مسئلہ احیاء اس دین، تجدید و احیاء دین کو بحیثیت دین مکمل نافذ کرنے کی جدوجہد، یہ تھرڈ ایسپیکٹ ہے۔ یہ بھی مختلف مسلمانوں کے اندر اگرچہ تحریکیں چلی ہیں، لیکن اس میں بھی خاص مقام جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کو ہے، بر عظیم پاک و ہند۔ ایک تھا نا، یہ تو ٹھیک ہے 60-70 سال سے پہلے تو ایک ملک ایک ہی تھا نا، ہند۔ اس ہند ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے ہمارے 400 سال کے مجددین ہیں وہ ہند میں پیدا ہوئے نا، وہ پاکستان میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ آپ کو معلوم ہے مشرقی پنجاب، وہاں پر ہے، موجود ہے، ان کا مزار ہے۔ شاہ ولی اللہ یہ ضلع مظفر نگر کے قصبے کی پیدائش ہے اور دلی کے اندر مدفون ہے۔ اس کے بعد سید احمد بریلوی پیدا تو ہوئے ہیں کہیں رائے بریلی کے اندر، لیکن یہ کہ پھر مدفون تو ہو ہی نہیں سکے، اس لیے کہ وہ شہید ہو گئے بالا کوٹ میں، اور ان کی لاش مل نہیں سکی۔ وہ ایک جگہ پر میں سن 52 میں گیا تھا جب بالا کوٹ، تو ایک قبر پر قبرستان میں کتبہ تھا سید احمد بریلوی غازی ہست مدفون اندری مرقد، مومن و متقی ولی اللہ و مجدد براس 13 صد، 13ویں صدی کے مجدد، تو آخر وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ لیکن اس اعتبار سے ہندوستان کو خاص مقام حاصل ہے، اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی مسجوبی تحریک وہ انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون عرب ممالک میں، فدائیین ایران میں، یہ اسی سلسلے کی تحریکیں ہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے دوبارہ قائم کیا جائے، کہ اس میں بھی بر صغیر پاک و ہند کا معاملہ منفرد ہے۔ یہاں جو عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی اس سلسلے میں، ان کے پلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ 4 لنکس ہے اس میں۔ پہلا شخص جس نے کہ یہ تصور دیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے، وہ اقبال تھا، داڑھی مڈا۔ ان اللہ یؤید الدین برجل فاسق، جو داڑھی مڈانے والا شخص ہے، عام مسلمان یہی فتویٰ دے گا فاسق ہے، سنت نبوی ہے، سنت موقدہ ہے، اس پر آپ پھاوڑا چلا رہے روزانہ۔ لیکن یہ کہ فکر کے اعتبار سے وہی جو بات میں نے کہا تھا، جس میں جو کچھ ہے مانو، جو نہیں ہے اسے بھی مانو۔ کوئی یہ نہیں کہ بس ہول سیل، یا تو ایک شخص آپ کا جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے تو اس کی کوئی کمزوری نہ آپ دیکھیں گے نہ مانیں گے، اور اگر کسی شخص سے بغض ہو گیا ہے تو اس کی کوئی خوبی نہ دیکھیں گے نہ مانیں گے۔ یہ بات غلط ہے، یہ ایکسٹریمزم مان۔ لیکن یہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ تصور زندہ کیا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی شخصیت، دینی کی بجائے مذہبی، انہوں نے جب یہ کہا، مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی بنا پر ہمارے حکمرانوں کو تشویش لاحق ہو جائے۔ حکمران کون تھے؟ انگریز، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، حج کرنے کی آزادی ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کی آزادی ہے، آئلی قوانین کی آزادی ہے۔ چونکہ انہوں نے ہمیں یہ آزادی دے رکھی ہے، لہذا ان کے لیے تشویش کا موجب نہیں بننا چاہیے۔ اس پر جو فکرہ چست کیا شعر اقبال نے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام تو پابند زنجیر ہے۔ کہاں اسلام کے احکام؟ کہاں ہے اس کا سیاسی نظام؟ کہاں ہے اس کا معاشی نظام؟ کہاں ہے؟ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب یہ بات اقبال ہی کہہ سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ پہلا شخص جس نے کم سے کم یہ فکر کیا ہے،
اس سے آگے وہ مرد میدان نہیں تھا. اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے وہ پہلی تحریک کے اندر، قومی تحریک کے اندر. اور وہ جو خطبہ ہے الہ آباد کا، جس کے اندر کہ وہ سارا جو ہے قومیت کا تصور دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر تحریک پاکستان آئی. تو وہ فرسٹ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ تین شعبے علیحدہ ہیں. ایک شعبہ قومی اور سیاسی ہے، آزادی کا حصول وہ تحریک پاکستان تھی، اس میں ان کا رول بہت ہے، بہت اہم ہے، فیصلہ کن ہے، مصور پاکستان، بلکہ مبشر پاکستان، مفکر پاکستان تو اقبالی ہے. اسی طرح اس تیسرے کھاتے کے اندر بھی اہم ترین مقام اس کا کہ اس نے کم سے کم یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. اب اس پر پہلی تحریک جو عملاً اٹھی ہے وہ ابوالکلام آزاد کی تھی. وہ ہمارے ہاں بہت کنٹروورشیل شخصیت ہیں کیونکہ وہ کانگریس میں رہے اور مسلم لیگ سے اختلاف رہا، لہذا عام مسلمان جو ہے خاص طور پر جو بھی پرو پاکستان تھے یا آج بھی ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک دور سمجھ لیجئے 1912 سے 1920 تک وہ اقامت دین کی جد و جہد کا دور تھا خالص. جب انہوں نے الہلال نکالا ہے 7 روزہ اور الملاح پھر بعد میں سارا جب انگریزوں نے الہلال کو بند کر دیا، 1913 میں حزب اللہ قائم کی، اللہ کی جماعت حزب اللہ، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. تو یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی پریکٹیکلی. لیکن اس وقت تک جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کا ہولڈ اتنا مضبوط تھا مسلمانوں پر کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے. 1920 میں یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبب بنا کر میرے ذریعے سے اس تاریخ کو جو گم شدہ باب تھا اس کو نکال کر اور پبلک میں لے آئی. وہ میری ایک جب کتاب ہے وہ آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. 12 انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن یہ پھر مایوس ہو کر 1920 میں انہوں نے اس کا بستر گول کیا اور پھر کانگریس میں چلے گئے. ایک فریڈم سٹرگل کے اندر کہ آزادی تو انگریز سے حاصل کرنی ہے نا، اس کے اندر لگ گئے. تیسری شخصیت اس میں آئی پھر میدان میں مولانا ابوالعلا مودودی کی. انہوں نے جہاں کام چھوڑا تھا ابوالکلام نے وہاں سے شروع کیا. چنانچہ انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی تو اس کا نصب العین کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. اور اس کے لیے انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ بہت کام کیا، بہت جم کر کام کیا، علماء کی مخالفت کے باوجود کام کیا. محنت کا مادہ ان میں بہت تھا، استقامت، لگے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ سارا کام انہوں نے کیا. اور ایک بہت عمدہ ان کی اس زمانے کی تحریر ہے، وہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا. اس وقت 1940 میں جب انہوں نے لیکچر دیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹریچی ہال میں، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان کا موقف کیا تھا کہ یہ قومی تحریک مسلم لیگ جو ہے یہ اگر کامیاب ہو گئی تو اس سے قومی ایک ریاست تو قائم ہو جائے گی، اسلامی نہیں ہو سکتی. اور وہ صحیح تھی، بات صحیح ثابت ہو گیا. پاکستان تو بن گیا لیکن کیا اسلامی ریاست بن گئی؟ نہیں، ایک قومی ریاست ہے اور بے شمار قومی ریاستوں کی طرح کی قومی ریاست ہے، اسلامی تو نہیں. یہ موقف تھا مولانا مودودی کا جس پر انہوں نے مسلم لیگ سے اپنا راستہ علیحدہ کیا، ورنہ اس سے پہلے فکری طور پر وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. یہ بھی ایک ہماری تاریخ سے کہاں واقف ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ تو حال میں اتنا مست ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، نہ ماضی کی کوئی خبر ہے اور نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے. سوچ ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے چل رہے تھے، کن مرحلوں سے گزرے ہیں، کیا کیا ہو چکا ہے ہمارے پیچھے، ہماری تاریخ کیا ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہی نہیں. وہ تو اپنا آج کا معاملہ ہے، نوجوان ہے تو اس کے سامنے ہے یہ کیریئر ہے، یہ ہے پروفیشن ہے، یہ پڑھنا ہے، MBA کرنا ہے، فلاں کرنا. باقی کیا اس سے غرض ہے؟ ہمارا ماضی کیا تھا؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی یہ بھی معلوم نہیں. کس کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کی زمین کو روندا ہے، اس کے جنوب مغرب سے شام داخل ہوئے جبرالٹر سے اور ہارٹ آف فرانس تک جا پہنچے تھے، اور دوسری مرتبہ ترک داخل ہوئے ہیں جنوب مشرق سے، قسطنطنیہ سے، اور وہ بھی پھر ہارٹ آف یورپ تک وینا تک پہنچ گئے تھے. کیا پتا کس کو یاد ہے، کس کو معلوم. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردم تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. بہرحال یہ جو تیسری شخصیت تھی مولانا مودودی کی جن جماعت اسلامی قائم کی. لیکن افسوس صد افسوس انہوں نے آگے بڑھایا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ایک پہلی سٹیج اقبال کی، دوسری سٹیج ابوالکلام کی، تیسرا قدم ابوالعلا کا. لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا، جیسے اس کو میں کہتا ہوں سراب تھا، جیسے ایک پیاسے آدمی کو صحرا کے اندر پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ اسی پانی سمجھ کر دوڑتا جاتا ہے، بھاگتا ہے. انہیں سراب نظر آیا کہ جیسے اسلام کے نعرے پر پاکستان بن گیا،
اسلام کے نعرے پر ہم یہاں حکومت بھی جا سکتے ہیں، تو آؤ نا الیکشن میں ہم اسلام کا نعرہ لگا کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر حکومت ہماری بن جائے تو پھر ہم لوگوں کے ذہن بھی بدل لیں گے، نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ذرائع ابلاغ سارے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تو ہم پھر بدل لیں گے۔ پہلے یہ کہا تھا پہلے یہ تبدیلی لاؤ گے تب پھر اسلام آئے گا، لیکن پھر کیا کہا کہ پہلے حکومت اگر مل جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ان تمام ذرائع وسائل کو بروئے کار نہ کر وہ تبدیلیاں کر لیں گے۔ یہ ہے تیسری جو شخصیت تھی، اس کی میرے نزدیک معنوی موت جو واقع ہو گئی جبکہ انہوں نے الیکشن پالیٹکس کے اندر داخل ہو کر اور اپنے آپ کو ایک قومی سیاسی جماعت بنا دیا۔ وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی اقامت دین کی جدوجہد والی جماعت نہیں رہی، وہ ہے جس کے چوتھے سطح پر تنظیم اسلامی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ سلسلہ الذہب ہے، یہ ایک سنہری زنجیر ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ ایک ہے قومی اور سیاسی تحریک آزادی کی، ایک ہے علماء کی تحریکیں، اور علماء کی تحریکوں کے اعتبار سے بھی بر عظیم پاک و ہند بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کی تحریک ہے یہ علماء کی تحریک کا ایک ایکٹیو رول جو ہے، علماء کا تصور دین مذہب کا، اور اس کو لیکن انہوں نے بڑی زبردست تحریک کی شکل دے دی۔ آج جتنی بڑی حرکت دنیا میں تبلیغی جماعت کے نام سے جاری ہے، دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی کبھی ہوئی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ویسے تو یہ کہ عیسائی